وسیلہ فارسی کی مثال ہے کہ وسیلے ہدف را توجیہ نمی کنت. اگر میرا ہدف نیک ہے پر وسیلہ برا ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اچھے ہدف کو پانے کے لیے برا وسیلہ استعمال کر سکتا. اچھے ہدف کے لیے وسیلہ بھی اچھا ہونا چاہیے. تبھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ اچھا ہونا چاہیے. برے وسیلے خدا تک نہیں پہنچاتے. اصحاب رسول فرماتے نبی کی محفل میں بیٹھے تھے, جو بھی آتا تھا بیمار پریشان بے اولاد قرضدار, یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریے. کہ نبی جب بھی دعا کرتے تھے اس انداز میں دعا کرتے تھے, اللہم ارحم علی فلان بحق علی. اے خدا فلاں پر رحم کر. کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں. جبکہ علی موجود بھی نہیں تھے لیکن نام نبی علی کا لے رہے ہیں. یہ دونوں میں سے ایک غصے میں ہے کہ آج نبی کو کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے, جب بھی کوئی آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم سامنے ہیں, ہمیں بھی تو یاد کر لیا کریں تاکہ دنیا کو پتا چلے آپ ہمارا نام بھی لے کے دعا کرتے ہیں. یہ کہنے والا تھا, ساز والا تھوڑا تیز تھا, اس نے روک لیا. دیکھو دنیا آتی ہے نبی علی کا نام لیتے ہیں, صبر کر, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. کہ کیسا صبر؟ کا ایک دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائے گا تو نبی مجبوری کی حالت میں یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرے. اب شیعہ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے. میں ایسے کو صحابی کیسے مانوں جو ذات کی خاطر علی کے بیمار ہونے کی دعائیں کرے؟ چیزیں پاؤ پر دین کہتا اینی ہاؤ نہیں. جنت لو لیکن اینی ہاؤ نہیں. ثواب کرو پر اینی ہاؤ نہیں کہ جو کچھ بھی ہو لیکن یہ چیز مجھے مل جائے. نہیں, اپنے راستے سے, اپنے طریقے سے. تو کہنے والا تھا, دوسرے نے روک دیا کہ دیکھو صبر کرو, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. دنیا آتی ہے, نبی کہتے ہیں خدا علی کے صدقے میں فلاں کو بخش دے یا فلاں پر رحم فرما. کہتے ہیں عجیب اتفاق تھا, ان کا کہنا تھا کچھ ہی عرصہ گزرا, یہ دونوں بیٹھے تھے علی نبی کی محفل میں آئے, قدموں میں بیٹھے. یا رسول اللہ آج علی کی طبیعت ناساز ہے, ذرا علی کے لیے دعا تو کریے. کہ یہ سننا تھا جیسے ان کی تو بہاریں اٹھ گئی. یہ دونوں ایک دوسرے کو خوشی میں دیکھنے لگے. روایت کہتی ہے کہ ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے. اب دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے. یہ کہنا تھا, نبی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. رحمت للعالمین, نبی کی زبان سے رحمت بھرے جملے نکلے اور عجیب انداز میں دعا کی. اب کہا میرا نام لے گا, کسی نے کہا میرا نام لے گا. علی کے لیے دعا کی تو فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی. اے خدا علی پر رحم کر, علی کے صدقے. یا اللہ خدا علی پر رحم کر. کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں. اب جو دل میں تھا وہ زبان پہ ظاہر ہوا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے, جب بھی کوئی آتا ہے اب علی کا نام لیتے ہیں. آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے. ارے کبھی ہمارا نام لے کر تو دعا کیا کریں. کہ یہ چہنا تھا نبوت کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے. کہنے لگے اے لوگوں تم علی کی بات کرتے ہو, جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں. یا علی یا علی یا علی مدد ہے. اے لوگوں تم علی کی بات کرتے ہو, جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر. نبی نے پوچھا علی سے کہ یا علی یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی یہی کہنے آیا تھا کہ آپ دعا کرتے ہیں ان کی دل کی خوشی کے لیے, کسی اور کا نام لیا کریں. کہ یا علی جب دعا کرنا چاہتا ہوں
تو پوری کائنات میں نگاہ ڈالتا ہوں وہ کون ہے جو حبیب خدا ہے، تو تیرے علاوہ مصطفیٰ کو کوئی نظر نہیں آتا. صلوات پڑھے محمد وعلی صلوات پڑھے محمد وعلی بارہ دیگر سے بات پڑھے محمد وعلی لاؤڈ مجھے کرنٹ لگا رہا ہے تو اس لیے میں نے کہا ماسک باندھ دیں تاکہ کم از کم مولانا کو کرنٹ نہ لگے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو فرمایا وسیلہ وہ ہونا چاہیے جو وسیلہ اچھا ہونا چاہیے. وسیلہ برا ہو اور ہدف اچھا ہو تو برے وسیلے سے اچھے ہدف کو کبھی انسان پا نہیں سکتا. تو فرمایا آج کے زمانے میں جو جوان رہ رہا ہے تجھے یہ دیکھنا ہے تو کن وسیلوں کے ذریعے سے راہ حق تک پہنچنا چاہتا ہے. اچھے وسیلوں کا اختیار کرنا اور یاد رکھنا یہ زمانہ جو ہے یہ تبرج جاہلی کا زمانہ ہے. روایت کے جملے ہیں ولا تبرجن تبرج جاہلیہ. اس زمانے میں شہرت کو پانا بڑا آسان ہے. ایک چائے والا چائے بیچتا ہے پورے پاکستان میں چھا جاتا ہے. شہرت بڑی آسان ہے زمانے میں. اللہ نے تجھے کئی ٹولز دیے. سوال یہ ہے مثلا کسی کو آواز دی، کسی کو شکل دی، کسی کو قلم دیا، کسی کو علم دیا. یہ طاقتیں خدا دیتا، لیکن سوال یہ ہے تو ان طاقتوں کو کہاں پہ استعمال کرنا. یہ کمال بشر. اللہ نے ایک بندے کو آواز دی وہ گانے پڑھنے لگا، اور ایک بندے کو آواز دی وہ حسین حسین کرنے لگا. آواز کا قصور نہیں، آواز کو استعمال کرنے والا ذمہ دار ہے کہ آواز کو کہاں پہ استعمال کر رہا ہے. کمال یہ نہیں کہ بندہ کہ مولانا 30 سال سے میں نے گناہ نہیں کیا. بھائی تجھے موقع ہی نہیں ملا. بندے کو موقع ملے اور گناہ نہیں کرے گا. بندہ کہ مولانا میں تو گناہ میں نہیں پڑا. بھائی تیری شکل ہی نہیں کی گناہ والی. قیامت کے دن میں نے کہا حسینوں کو اٹھایا جائے گا. اللہ کو کہیں کہ خدا ہم نے گناہ اس لیے کیا کیونکہ ہم حسین تھے. اللہ کہے گا میرے یوسف کو بلایا جائے. کیا تو یوسف سے زیادہ حسین تھا؟ کیا تو عباس سے زیادہ حسین تھا؟ کیا تو اکبر سے زیادہ حسین تھا؟ تو کمال بشریہ ہے کہ اللہ جب فرصت دیتا ہے نا، موقع دیتا ہے، کسی کو شہرت دیتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو آواز دیتا ہے، تو سمجھو جس دن تجھے شہرت ملی تیرا امتحان شروع ہو گیا. اب موقع فراہم ہو گئے، مشہور بندہ ہر بندہ دعوت دے گا. تو اپنی شہرت کو کہاں پہ خرچ کرتا ہے؟ تو اپنے ٹیلنٹ کو کہاں پہ بیچتا ہے؟ کہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے یا راہ شیطان میں خرچ کرتا ہے؟ علی کو خدا نے طاقت دی، قوت بازو سے علی نے کبھی اپنے دشمن کو نہیں مارا، ہمیشہ خدا کے دشمن کو مارا. اور ان حکمرانوں کو تھوڑی سی طاقت ملی اور کربلا میں اپنی خاطر حسین کا گلا کٹوا دیا تھا. تو سوال یہ ہے جب تیرے پاس طاقت ہے، پاور ہے، عبادت ولا تبرج میں تبرج جاہلیہ ہے. جوان جو آخری زمانہ ہے یہ تبرج جاہلی کا زمانہ. مطلب برج خلیفہ آپ نے سنا ہوگا. پر میں آخری زمانے میں ہر بندہ، خطیب، مولوی، نوح خان، عزادار، مومن، ہر بندہ آخری زمانے میں چاہے گا کہ میں برج. برج کیا ہے؟ دکھائی دوں. اب میں نے کہا تھا اینی ہاؤ، کچھ بھی کروں پر دکھائی دو. اب یہ خاتون ٹک ٹاک پہ آئے، میڈیا پہ آئے، ہر خلاصت کرے گی تاکہ دیکھی جاؤں. یہ جوان سب کچھ کرے گا تاکہ دیکھا جاؤں.
یہ خطیب ہر حربہ اپنائے گا تاکہ دیکھا جائے، یہ ذاکر ہر کام کرے گا تاکہ دیکھا جائے. کبھی مجلس میں 40 رونے والے ساتھ لائے گا، کبھی 50 واہ واہ والے ساتھ لائے گا تاکہ کیا جاؤں، دیکھا جاؤں کہ لوگ کہیں کیا مجلس پڑی، دنیا کہے کیا شان تھی. یہ سوچ تبرج جاہلی والی سوچ ہے. مقصد خود کو دکھانا نہیں ہے. اب ایک جملہ کہوں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بندہ جو یہ فخر سے کہے کہ مولانا میرے یوٹیوب پر 2 لاکھ 6 لاکھ یا 1 لاکھ سبسکرائبر ہیں. اچھا اسے یہ پوچھو تجھے پتا ہے تیرے سبسکرائبرز میں کتنے شرابی ہیں، کتنے نمازی ہیں، کتنے متقی؟ یہ سیکولر سوچ ہے. اگر سبسکرپشن کے پیچھے جاؤ تو کربلا میں حسین کے 72 سبسکرائبر تھے. اور یزید کے 30,000 یا 30 لاکھ اختلاف ہے لیکن اس کے بڑے سبسکرائبر تھے. حسین اس کو دکھانا نہیں چاہتے تھے. یہ ڈیموکریسی کا اصول ہے کہ جس کو ووٹ زیادہ ملے وہ جیت جاتا ہے. اب بندے کو یہ بھی پتا نہیں مجھے ووٹ چرسی نے دیے یا موالی نے دیے. کہ کسی مومن نے کہا مولانا ڈیموکریسی کیا ہے؟ میں نے کہا ڈیموکریسی ایک گاؤں میں 500 لوگ رہے، 300 چرسی 200 ڈاکٹر جیتے گا وہی جیسے چرسی ووٹ ملے، جیسے زیادہ ووٹ ملے نا. تو یہاں معیار تقویٰ نہیں ہے، معیار علم نہیں ہے. آج ہمارے ممبر کا، آج ہمارے نور کا، آج ہمارے خطیبوں کا معیار کیا بنتا جا رہا ہے؟ کیا معیار تقویٰ ہے یا معیار سبسکرپشن ہے؟ کیا معیار دکھاوا ہے یا معیار علم ہے؟ تو اے کاش یہ جو سبسکرپشن کے پیچھے ہے کہ یہ اگر کہیں مولانا آج مجھے 500 لوگوں نے لائک کیا ہے، میں نے کہا تجھے یہ بھی نہیں پتا تجھے لائک کرنے والے کون ہیں؟ اے مومن، اے امام زمانہ کے چاہنے والے، اے سیدہ زینب کی ماننے والی، تو پوری زندگی کوشش کرتا 1000 لائک نہیں 1 لائک ملتا وہ بھی تیرے امام زمانہ کا لائک ہوتا. ایک تجھے پسند کرے وہ تیرا خدا ہے، ایک تجھے پسند کرے وہ تیرا امام زمانہ ہے. لیکن یہ تبرج جاہلی کا زمانہ. ہم 1 گھنٹہ مجلس پڑھ کے 2 گھنٹے فوٹو نکالنے کے لیے. اس جوان کو مجھے نہیں سمجھ آتی اسے فوٹو نکالنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا. کیا عالم کے ساتھ فوٹو نکالنے سے اس کا علم تیرے اندر آ جائے گا؟ دوسری بات مجلس سے تو ہم کئی سال سے پڑھ رہے ہیں، یہ آج فوٹو کیوں نکال رہا ہے؟ یہ تبرج ہے. مولوی سے محبت نہیں، اس کی شہرت سے محبت ہے. یہ شہرت کے بھکاری ہیں. واللہ جو ایک مشہور مولوی کے ساتھ فوٹو نکال رہا ہے نا، میرا آپ سے سوال ہے اگر ایئرپورٹ پہ شاید آفریدی مل جائے گا نکالے گا کہ نہیں؟ دل سے پوچھو نکالے گا کہ نہیں؟ نکالے گا. کوئی بڑا ایکٹر مل جائے گا، انڈیا کا کوئی اسٹار مل جائے گا، سے آسمانوں کے نہیں وہ جہنم کے اسٹار ہیں. بندہ نکالے گا پھر گھر میں آ کے بتائے گا بتائے میں کس سے مل کے آیا ہوں، یہ فوٹو دیکھو. پھر فیس بک پہ چڑھائے گا، پھر کہے گا مجھے اتنے لائک ملے. یہ تبرج جاہلی کا زمانہ ہے. ہر بندہ اس کوشش میں ہے میں دیکھا جاؤں، دیکھا جاؤں، دیکھا جاؤں، میں بکا جاؤں، کسی بھی صورت دیکھا جاؤں. یہ پرینک کرنے والے کر کیا رہے ہیں؟ آپ دیکھیے تو صحیح. لوگوں کو اذیت دینا، آزار دینا، غلط مذاقیں کرنا کہ صرف دیکھا جاؤں. اور خوش ہوتا ہے اسے یوٹیوب چینل سے ایک سلور بٹن ملے. کیا ایمان ہے ہمارے مومنوں کے بٹن پہ خوش ہو رہے ہیں؟ یہ تنزل فکری ہے، یہ ماڈرن جاہلیت ہے. ایک آرات کی جاہلیت تھی جو پرانی جاہلیت تھی، لیکن آج ماڈرن جاہلیت ہے. یہ جاہل بھی ہوتا ہے لیکن خود کو ماڈرن سمجھتا ہے.
اسی جاہلیت کو امام زمانہ پر ختم کریں گے کہ بندو صرف ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرو، وہ تیرا امام زمانہ ہو۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن یہ تصور کرنا تیرا امام زمانہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے دل میں اپنی محبت کو اجاگر کیا کرو، پھر دیکھو خدا تجھے سکون کیسا دیتا ہے۔ اب یہ بندے ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، مثلاً ایک مرتبہ اپنا کلپ دیکھتا ہے، بھائی ہاں بھائی 10,000 ویو ہو گئے، اگلے دن دیکھتا بھائی اگلے کلپ کے تو 1,000 سے بھی نہیں بڑے، ٹینشن ہوتی ہے، بڑھ کیوں نہیں رہے، یہ رکاوٹ کیوں ہو گئی؟ یعنی ایمان کے بڑھنے میں اس کا دلچسپی نہیں ہے، سبسکرپشن میں اس کی دلچسپی ہے۔ یہ مجموع کو تکتا رہتا ہے مجھے کتنے لوگ سننے آئے اور کتنے لوگ سننے نہیں آئے، اس کا محور، اس کا مرکز، اس کا معیار عوام بن جاتا ہے، خدا نہیں بنتا۔ یہ رضا الہی کے پیچھے نہیں ہوتا، رضا عوام کے پیچھے ہوتا ہے۔ اسفان کے بہت بڑے مرجع، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے عارف، اخلاق کے معیار، لاکھ سے زیادہ مجمع اسفان میں جمع ہوا کہ متقی پرہیزگار عالم کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے، عید کی نماز کی پورا مجمع ان کے پیچھے نماز پڑھا ہے۔ یہ قبلہ جیسے باہر نکلے ایک مرتبہ نگاہ مجمع پہ کی، جب اتنے مجمع کو دیکھا گھر واپس چلے گئے۔ ساتھ میں شاگرد کا مولانا لاکھوں لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا، آج میں نہیں پڑھاؤں گا، یہ میرا شاگرد ہے، اسے بھیجو۔ کہ لوگ آپ کے پیچھے، کہ لوگ نماز پڑھنے آئے نا، میرے پیچھے کیا مطلب؟ تو حسین کی مجلس سننے آئے نا، مقصد تو یہ ہونا چاہیے نا۔ جب لوگوں نے کہا کیوں نہیں آ رہے، کہ مولانا نے منع کیا ہے، میرا شاگرد ہے، یہ نماز پڑھائے گا۔ بعد میں شاگردوں نے جا کے پوچھا آپ کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے، کہ جب میں نے اتنے بڑے مجمع کو دیکھا اندر سے آواز آئی یہ سب تیرے لیے آئے ہیں۔